بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ قیامت کی پیاس کے خوف سے اتنا روئے کہ آنکھوں سے خون بہنے لگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک محدث روتے روتے نابینا ہو گئے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات بھر جہنم کے خوف سے سسکتے رہتے تھے؟ آخر وہ کون سا خوف تھا جس نے اولیاء اللہ کو بے چین رکھا؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت بدیل بن میسرہ رحمہ اللہ قیامت کے روز پیاس کی شدت کے خوف سے اس قدر روئے کہ خون کے آنسو بہنے لگے۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کی دونوں آنکھیں رو رو کر آندھی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی، فرماتی ہے لوگوں میں حضرت عمر رحمہ اللہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے حضرت عمر رحمہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے، حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی۔ جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہنم کی گرمی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگا کرے۔ دنیا کی رنگینیوں کا انجام جہنم ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دنیا کی مٹاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹاس ہے۔ آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعائیں۔ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے۔ روزانہ بیک وقت کم از کم 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھلائی۔ رات کو سونے سے قبل اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا بھی کیا کرے۔ نماز تہجد میں اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے پیدا کرنے والے پاک رب، آپ ہمارے مالک اور ہم آپ کے مملوک ہیں۔ آپ ہمارے حاکم اور ہم آپ کے محکوم ہیں۔ آپ قادر مطلق ہے اور ہم مجبور و مغلوب ہیں۔ آپ بے نیاز اور ہم محتاج ہیں۔ آپ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے فیصلے آپ کے اختیار میں ہیں۔ اے ہمارے قدرتوں والے، برکتوں والے، خوبیوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، بڑائیوں والے پاک رب، آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کا عذاب جان سے چمٹ جانے والا ہے، اس میں داخل ہونے والا زندہ رہے گا مرے گا نہیں، بس جسے آپ نے جہنم میں ڈالا وہ تو رسوا ہو ہی گیا۔ اے عرش عظیم کے مالک، آسمان اور زمینوں کے مالک، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو پھر آپ ہی بتائیں ہم پر کون رحم فرمائے گا؟ اگر آپ نے ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو ہمارے گناہ کون معاف فرمائے گا؟ اگر آپ نے ہمیں پناہ نہ دی تو کون ہمیں پناہ دے گا؟ اگر آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا تو کون ہمیں جہنم سے بچائے گا؟ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رب، ہم جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز آپ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے مالک ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ ڈر جاؤ لوگو، سخت حشر کا میدان ہے، اپنے کیے پر ہر بندہ پشیمان ہے۔ اللہ رحمان کی طرف سے آیا پیغام ہے، یہ پیغام ہے او جس کا نام قرآن ہے، لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل ہے، مانے نہ جو اسے او چیلا شیطان ہے۔ ڈر جاؤ لوگو، سخت حشر کا میدان ہے،
پھر نہ کہنا ہمیں ملا نہ پیغام ہے۔ اے ہمارے مالک، ہم آپ کی مخلوق ہے، ہمارا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہم آپ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اللہ ہمیں روز قیامت مایوس نہ کرنا، ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمانا، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔